الگ الگ امتیازات اور الگ الگ ان کی پہچان رکھنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف اس قلعے کو مسمار کرنے کے لیے، غزہ کو مٹانے کے لیے ہندوستان کی تمام مسجدوں اور تمام اوقاف اور تمام عبادت گاہوں کو ہڑپ کرنے کے لیے ایک ہو چکی، جن کو ہم نے ووٹ دے دے کر کے جتایا، جن کو ہم نے پھول کے ہار پہنائے، جن کو ہم نے گلدستہ دیا، جن کو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ سیکولر ہیں، یہ جمہوری اقدار اور روایات اس ملک کے آئین کے مطابق کام کرنے والے لوگ ہیں، آج وہ ملک کے آئین کے خلاف کام کر رہے ہیں، ایک ایسے بل کی حمایت کر رہے ہیں جو بل کے مسلمانوں کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ لاکھوں پراپرٹی، لاکھوں بیگھا، لاکھوں ایکڑ پراپرٹی مسلمانوں کی حکومت نے نہیں دیا، وہ مسلمانوں کی اپنی ذاتی پرسنل پراپرٹی ہے، اس پر ہڑپ کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ سارے کے سارے اس کو حمایت کر رہے ہیں۔ سب الگ الگ تھے، سب ایک ہو گئے، ساری پارٹیاں ایک ہو گئی، اور مسلمان ایک خدا کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک کتاب قرآن مقدس کو ماننے والے، ایک قبلہ کا سجدہ کرنے والے، خانہ کعبہ کا سجدہ کرنے والے، مسجدوں میں ایک صف میں بیٹھنے والے، کوئی تفریق نہیں ہے کون امیر ہے کون غریب ہے۔ ان کے یہاں تو مندر میں فلانی برادری کا آدمی نہیں آئے گا، فلانا نہیں آئے گا، فلانا نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا۔ صدر جمہوریہ بن جائیے، راشٹرپتی بن، نہیں آ سکتے آپ۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ادھر گزری ہیں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہاں تو اسلام میں ایسا کچھ نہیں۔ کل مسلمان ہوا، بھنگی تھا، کل اسلام کلمہ قبول کیا، اور آج مسجد میں سب کے برابر بیٹھ سکتا ہے۔ اسلام کی دعوت یہ انسانی برادری، انسانی مساوات۔ اسلام انسانوں اور انسانوں کے درمیان فرق نہیں کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے اندر کی جو کوالٹی ہے، اندر کی تمہاری جو کیفیت ہے، ایمان ہے، وہ ایمان بنیاد ہے، کوئی فرق نہیں کسی میں۔ ہر انسان ماں اور باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ہر انسان کو بنانے میں اللہ کو اتنا ہی شفقت اور پیار ہے جتنا کہ بڑے انسان کو بنانے میں شفقت اور پیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے انسان کو اللہ نے کسی اور میٹیریل سے پیدا کیا اور غریب انسان کو کسی دوسرے میٹیریل سے پیدا کیا۔ ایک ہی پروسیس ہے، ایک ہی مرحلہ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے ماں اور باپ سے پیدا ہونے کا۔ اللہ کے نظام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک خدا کو ماننے والی قوم، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ، ایک مذہب کو ماننے والے لوگ آج کتنی ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں اتفاق نہیں ہے، کہیں اتحاد نہیں، کہیں کلمہ واحدہ پر متحد نہیں ہے۔ اگر ایک بات کہی جائے گی تو اس کے خلاف کرنے والے کئی لوگ پیدا ہو جائیں۔